علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی۔ ان کا یہ اصول رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے انبیاء، اپنے اکابرین کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی ہیں، ان کو اعتراض کا نشانہ بنایا ہے، ان پر لعن طعن کیا ہے۔ ایسے ہی معترضوں نے ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراضات کا نشانہ بنایا۔ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کے نبی میں بہت زیادہ خواہشات موجود تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے 11 شادیاں کی۔ میں ان حضرات کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ محترم، آپ اپنے سینے پہ اپنے دل دماغ کو حاضر کریں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ خواہشات کی اصل عمر کیا ہوتی ہے۔ خواہشات کی عمر ہوتی ہے 25 سے لے کے 45 تک۔ اس عمر میں لوگوں کی خواہشات جوان ہوتی ہے اور وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے اعمال کو کر گزرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں جو نکاح فرمایا، جس عورت سے، اس عورت کی عمر 40 سال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات نہیں ہوئی تب تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 نکاح ان کا آلریڈی پہلے سے ہو چکا تھا۔ ایسی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے ہیں۔ اگر نبی کے اندر خواہشات زیادہ ہوتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی پسند سے شادی فرماتے، اور اہل مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اپنی بیٹی دینے کو تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تعلیم و تعلم کا بار تھا، دعوت کا بار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن غمگین بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہم دوسرا نکاح کا پیغام دیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر تک تو دوسرا ہی نہیں فرمایا۔ اب جب 55 سے لے کے 59 سال کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں، آپ ان پہ غور و خوض کریں۔ یا تو وہ عورتیں مطلقہ تھیں یا تو بیوہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے نکاح اس لیے فرمایا، محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیواؤں کے بھی حقوق ہیں، مطلقات کے بھی حقوق ہیں، ان سے جو بچے ہیں، سوتیلے بچے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ ایک اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ 11 عورتوں سے نکاح فرمایا، گویا کہ آپ نے 11 مبلغات امت کو عطا کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اور جو نجی مسائل ہے، جو اندرونی مسائل ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ فرماتے تو لوگوں تک وہ باتیں کیسے آتی؟ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ دوسری بات ناظرین، پہلے انبیاء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ کثرت سے نکاح فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے نبی اگر صرف 4 نکاح فرماتے اور ہمارے نبی کو اگر کثرت نکاح کی اجازت نہ ہوتی تو ہم سب کے نبی تو سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اگر ہمارے نبی کی تخلیق اللہ کو مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کائنات کو پیدا نہ فرماتے۔ تو دوسرے انبیاء کو کثرت نکاح کی اجازت اور ہمارے نبی کو کثرت نکاح کی اگر اجازت نہ ہو تو یہ تو ہمارے نبی کی شان میں نقص لازم آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کثرت نکاح کی اجازت تھی۔ امت کو صرف 4 نکاح کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نکاح کرنے چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں۔